حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری، مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کا مکان، جناب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش محبت۔ ایک بچے نے جنم لیا، ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ مصطفیٰ کریم خوشی کے عالم میں اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا بچہ سامنے لاؤ۔ کپڑے میں لپیٹ کر بچے کو آقا کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا علی کیا تم نے نام رکھ دیا؟ علی کہنے لگے حضور نام تو نہیں رکھا، اس لیے کہ حضور میں آپ سے پہلے کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ نام آپ رکھ دیجئے۔ آقا میرے دل میں میرے ذہن میں ایک نام تو ہے حرب، لیکن یا رسول اللہ آپ کے بغیر میں نے نام نہیں رکھا۔ اللہ اللہ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بلبل سدرا جناب حضرت جبرائیل امین آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور اس بچے کی ولادت پر اللہ مبارکباد پیش کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں علی کو ایسا قرب حاصل ہے جیسا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب ہارون کو تھا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جناب ہارون کے فرزند کے نام پر اس بچے کا نام رکھا جائے۔ جناب حضرت ہارون کے فرزند کا نام تھا شبر، اور شبر کا معنی ہوتا ہے حسن، لہٰذا میرے آقا نے نام حسن رکھ دیا۔ ہاں میں جناب امام حسن کا تذکرہ کر رہا ہوں، راکب دوش مصطفیٰ، سید السادات، صاحب کرامات، امیر شریعت و طریقت، عکس جمال مصطفیٰ جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ میرے آقا نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں اقامت۔ جب 7 دن ہوئے تو آقا نے عقیقہ فرمایا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال منڈوائے اور ان بالوں کی برابر سرکار نے ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ بڑا پیار کرتے تھے آقا اپنے شہزادے سے، اپنے نواسے سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ اسی لیے آپ کو عکس جمال مصطفیٰ اور ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سرکار اتنی محبت کرتے، اتنا پیار کرتے۔ ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار کی آغوش میں امام حسن ہے اور آپ کی داڑھی میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، داڑھی سے کھیل رہے ہیں، اور سرکار کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے اپنی زبان مبارک جناب حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالی ہوئی ہے، اور میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، مولا تو بھی اس کو محبوب رکھ۔ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے مولا میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس کو محبوب رکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور فرمائیں سرکار اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے۔ حضرت امام حسن جب سرکار نماز میں مصروف ہوتے تو آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے، اور یہ طریقہ دونوں شہزادوں کا رہا، حضرت امام حسین بھی اور حضرت امام حسن بھی آقا کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے۔
سرکار کیا کرتے؟ اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے منبر پر تشریف فرمائے۔ حضرت امام حسن چھوٹے ہیں، بچے ہیں، آ گئے منبر پر، میرے آقا ہیں، آقا کے پاس آئے۔ میرے آقا نے اپنے شہزادے، اپنے نواسے کو اپنے قریب اپنی آغوش میں بٹھایا، پیار فرمانے لگے، اور میرے آقا نے فرمایا یہ میرا شہزادہ سردار ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ یہی امام حسن ہے۔ ایک مرتبہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلے، مولا علی بھی ساتھ ساتھ ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، دیکھا امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھایا، اپنی گردن پر بٹھا لیا، اور پھر فرمانے لگے اللہ کی قسم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ جو حسن ہیں یہ میرے آقا کے ہم شکل ہیں، ہم صورت ہیں، یہ علی کے ہم شکل نہیں ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ اتنا سنا تو مولا علی بھی ساتھ ساتھ تھے، مولا علی مسکرانے لگے۔ امام حسن آپ کی فیاضی اور آپ کی سخاوت بھی بے مثال، سال میں آپ 1,00,000 درہم تک جو ہے آپ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نماز میں مصروف ہیں، عبادت اور ریاضت میں مصروف ہیں، بہت بڑے عابد و زاہد ہیں آپ، لیکن ایک آواز آپ کے کانوں میں آئی، اس نے انہماک توڑ دیا۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ کے قریب میں ایک شخص گریہ و زاری کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کر رہا ہے، اے میرے مولا مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے، اے اللہ مجھے 10,000 درہم عطا فرما دے۔ حضرت امام حسن حیران ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے اتنی زیادہ رقم کے لیے کسی کو اس طرح سے گریہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اٹھے، گھر گئے، اور 10,000 درہم آپ نے اس شخص کے پاس بھجوا دیے۔ یہ آپ کی سخاوت ہے۔ ایک باغ کے قریب سے گزر ہو رہا ہے، کیا دیکھا کہ غلام باغ میں بیٹھا ہے، اس کے قریب میں کتا بیٹھا ہے، غلام روٹی کھا رہا ہے، ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھتا ہے، ایک کتے کے منہ میں رکھتا ہے۔ جناب حضرت امام حسن نے جب یہ منظر دیکھا تو قریب گئے، جا کر غلام سے فرمایا کس بات نے تجھے اس کام پر ابھارا ہے؟ اللہ اللہ وہ کہنے لگا میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ خود کھاؤں اسے نہ کھلاؤں۔ حضرت امام حسن نے فرمایا یہیں رہنا، میرا انتظار کرنا۔ آپ گئے اس باغ اور غلام کے مالک کے پاس، اور آپ نے اس کی رقم دے کر خرید لیا، باغ کو بھی اور غلام کو بھی۔ واپس آئے تو غلام سے فرمانے لگے او غلام سن لے، میں نے تجھے بھی خرید لیا، اس باغ کو بھی خرید لیا ہے۔ وہ حیران ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، اور امام حسن فرماتے ہیں سن لے، میں نے باغ بھی خرید لیا، تجھے بھی خرید لیا، اور جا میں تجھے اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور یہ باغ جو ہے میں اس کا مالک بھی تجھے بناتا ہوں۔ یہ امام حسن ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعتکاف میں تھے، کسی نے سوال کر دیا، مدد مانگی، دائرہ اعتکاف سے نکلے، پہلے اس کی مدد کی، پھر واپس آ کر دوبارہ اعتکاف میں بیٹھے۔ پوری زندگی آپ نے عبادت اور ریاضت، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے گزاری۔ آپ نہایت حسین و جمیل، خوبرو اور پروقار تھے، جب بات کرتے تو لبوں سے پھول جڑتے۔ جو آپ سے گفتگو کرتا
آپ کی بات سنتا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ بس آپ بات کرتے رہیں اور میں سنتا رہوں، وہ اتنا کھو جاتا تھا آپ کی گفتگو میں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار ان کے فضائل و مناقب ہے، کتب احادیث میں متعدد احادیث ان کی شان میں موجود ہیں، اور سرکار نے جو فرمایا تھا کہ میرا بیٹا امت کے دو بڑے گروہوں میں، دو جماعتوں میں صلح کرائے گا، وہ بات بھی سچ ثابت ہوئی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد میں جناب امام حسن کو بنایا گیا خلیفہ۔ 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک روایت کے مطابق 70,000 نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جو اختلاف جناب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد میں شروع ہوا وہ آج تک بھی برقرار تھا۔ 5 سال کا زمانہ گزر گیا، 4.25 سال مولا علی خلیفہ رہے، لیکن اختلاف ختم نہیں ہوا۔ اسی اختلاف کی بنیاد پر کہ جناب عثمان غنی کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے، انہیں سزا دی جائے، اسی بنیاد پر جنگ جمل ہوئی، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر موجود تھے، اور دوسری طرف مولا علی تھے۔ حالانکہ اس جنگ میں بھی صلح ہونے والی تھی کہ منافقین نے اس جنگ میں رات میں جنگ کو چھیڑ دیا اور یہ بے وجہ جنگ ہو گئی۔ اس کے بعد میں جنگ صفین بھی ہوئی، جس میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی آمنے سامنے رہے آپ کے لشکر، لیکن اختلاف ختم نہیں ہوا۔ جب امام حسن خلیفہ بنے تو چونکہ مولا علی کی شہادت ایک بڑا سانحہ تھا، لوگوں کے اندر غم کا ماحول بھی تھا اور ایک غصے کا ماحول بھی تھا۔ ایک خارجی نے حضرت مولا علی کو، عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو بلا کر ان سے مشورہ کیا اور پھر صلح کا پیغام جناب حضرت امام حسن کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی اور چند شرائط کے ساتھ آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ فی الوقت امیر معاویہ خلیفہ ہوں گے، لیکن ان کے بعد میں پھر امام حسن کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مدینہ منورہ، عراق اور حجاز، یہاں کے لوگوں سے مزید کوئی ٹیکس حکومت وصول نہیں کرے گی، وہی ٹیکس لیا جائے گا جو مولا علی کے زمانے میں ان سے لیا جاتا رہا ہے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ امام حسن کے ذمے جو قرض ہے اسے جناب حضرت امیر معاویہ ادا کریں گے۔ ان چند شرطوں کے ساتھ میں صلح ہوئی۔ جناب حضرت امام حسن خلافت سے دستبردار ہوئے، امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی۔ اس وجہ سے آپ کے بہت سارے مخالف بھی ہو گئے، آپ کو وہ برا بھلا بھی کہتے تھے، بھدی زبان کا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے فرمایا میں امت میں اختلاف اور قتل و غارت گری نہیں دیکھنا چاہتا، میں جدال اور قتال نہیں دیکھنا چاہتا، میں خون خرابہ نہیں کرانا چاہتا، اس لیے آپ نے خلافت جناب حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ جب یہاں مخالفت بڑھی تو حضرت امام حسن نے کوفہ چھوڑ دیا اور اپنی جائے پیدائش مدینہ معظمہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسکن میں جا کر پھر وہیں پر زندگی بسر کرنے لگے۔ وہاں پر بھی آپ کے مخالف تھے جو آپ کو نہ جانے کن کن الفاظ سے بلاتے تھے، نہ جانے کتنے بھدے الفاظ کا استعمال کرتے تھے، لیکن آپ نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آخرکار مدینہ منورہ میں آپ کی جب عمر 45 سال 6 مہینے اور چند روز ہوئی
تو کسی بدبخت نے آپ کو زہر دیا، 3 مرتبہ زہر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ زہر دیا، آپ روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچے اور سرکار کی چوکھٹ سے اپنا جسم مل کر دعا کی، اللہ نے شفا عطا فرما دی، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ دوسری مرتبہ کھجور میں دیا گیا زہر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے، لیکن جب گھبراہٹ بڑھ گئی، جب بے چینی بڑھی تو آپ نے ہاتھ روک لیا، اپنے بھائی امام حسین کے مکان پر تشریف لے گئے۔ رات ساری بے چینی میں گزر گئی، رات ساری کراہتے رہے، تڑپتے رہے۔ پھر آقا کی بارگاہ میں پہنچے، روضہ مصطفیٰ پر پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے فضل فرمایا اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ نے پھر شفا عطا فرمائی۔ دوسری مرتبہ بھی زہر کا اثر ختم ہو گیا، لیکن تیسری مرتبہ ہیرے کی کنی کے ساتھ آپ کو زہر دیا گیا، وہ آپ کی سراہی میں جو پانی آپ پیتے تھے اس میں ڈال دیا گیا۔ آپ رات کا سناٹا تھا، آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب کو بلایا، کہا بہن میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، میرے خواب میں نانا جان تشریف لائے اور ساتھ میں ابا جان بھی اور امی جان بھی ہیں، اے بہن تم پانی لا کر دو، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ بہن پانی لینے گئیں سیدہ زینب، ادھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سراہی سے پانی لیا اور پانی نوش کیا۔ جیسے ہی آپ نے پانی نوش کیا تو آپ نے فرمایا یہ کیسا پانی ہے کہ جس نے میرے حلق سے لے کر ناف تک سب کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جگر کے 100 ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں نکلے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ بھائی حسین کو بلایا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، بغلگیر ہوئے اور حضرت امام حسن نے کہا بھائی اللہ تم پر مہربان ہو، اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، اے میرے بھائی اب روز قیامت تم سے ملاقات ہوگی۔ اسی زہر کے سبب آپ کی شہادت ہوئی، آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ زہر آپ کو کس نے دیا اس کو لے کر کوئی مضبوط روایت نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین نے خود معلوم کیا تھا، بھائی آپ نام بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں جس پر شک ہے مجھے میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ اگر وہی مجرم ہے تو اس کو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور اگر وہ مجرم نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے رنگے جائیں۔ منع کر دیا، آپ نے نام نہیں بتایا۔ امام حسن نے تو خود نام نہیں بتایا، مگر یہاں بہت ٹہل رہے ہیں جو نام بتاتے پھر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جادہ بنت اشعث جو جناب حضرت امام حسن کی زوجہ تھی انہوں نے زہر دیا۔ کہتے ہیں کہ یزید نے ان سے نکاح کا وعدہ کیا تھا اس لیے اس نے زہر دیا، حالانکہ کوئی مضبوط سند اس روایت کی نہیں ملتی ہے۔ بہرحال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 45 سال 6 مہینے اور چند روز آپ کی عمر ہوئی، 6 ماہ آپ جو ہے خلافت کے عہدے پر بھی فائز رہے، اس کے بعد میں آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور آخرکار آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے، آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔ اللہ آپ کی قبر مبارک پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے صدقہ و طفیل ہم گناہگاروں کو پروردگار معاف فرمائے اور ہمیں اللہ نیکیوں کی محبت عطا فرمائے۔